بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ آج کلاس شروع کرنے سے پہلے اپنے پیارے اسٹوڈنٹ سے ایک گزارش کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو آج کا ہمارا لیسن ہے ایم ایڈ ایلیمنٹری ایجوکیشن کورس کوڈ 826 عدم مطابقت کی وجوہات، ریزن آف مال ایڈجسٹمنٹ۔ عدم مطابقت کی وجوہات: جب کسی تحریک کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہو تو اس کی شخصیت میں نامرادی، تصادم، اضطرار پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو تین چیزیں ہیں، اب ان کا جو اہم پوائنٹ ہیں، ہم ان کا ایک ایک کر کے جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نامرادی کیا ہوتی ہے۔ کسی تحریک کے پیدا ہونے کے بعد اگر اس کے راستے میں کسی طرح کی رکاوٹ آ جائے اور اس طرح اس کی تحریک کا منتہا تک پہنچنا ممکن نہ رہے تو ایسی صورتحال کو نامرادی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ رکاوٹ یا خلل اندازی خارجی اسباب بھی پیدا ہوتے ہیں اور داخلی اسباب سے بھی۔ اگر کوئی شخص اعلیٰ محض افلاس کی بنا پر حاصل کرنے سے محروم رہے تو یہ نامرادی کا خارجی سبب ہوگا، لیکن اگر وہ اپنی محدود قابلیت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم کے قابل نہیں ہوتا تو یہ سبب داخلی ہوگا۔ اکثر اوقات نامرادی کا باعث دونوں اسباب ہوتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص کسی جسمانی نقص کی وجہ سے معاشرے میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لے سکتا، لیکن بعد میں جب وہ معاشرے کا محض اس وجہ سے فعال رکن نہیں رہتا کہ وہ اپنے جسمانی نقص کی زیادہ محسوس کرنے لگ جاتا ہے، تو یہ ایک ایسا داخلی سبب ہے جس کی بنیاد پر خارجی سبب ہے۔ بچوں میں نامرادی کا اثر خاص طور پر نمایاں ہوتا ہے۔ وہ چیختے چلاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ وہ مطابقت کے بہتر طریقے سیکھ لیتے ہیں، بالخصوص اس وقت جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ ان کا چیخنا چلانا کسی کام کا نہیں آ رہا۔ دراصل یہاں بھی استحکام یا کمک دہی کا اصول کار فرما ہوتا ہے۔ نامرادی کو مٹانے کا جون سا طریقہ مؤثر ثابت ہو وہی مستقل صورت اختیار کر جاتا ہے۔ مثلاً اگر رونے سے کوئی بچہ اپنی خواہش منوا لیتا ہے تو اسے تمام خواہشات کے منوانے کا یہ گور ہاتھ آ جاتا ہے، یہاں تک کہ بڑا ہونے پر بھی وہ رو رو کر اپنی ہر بات منوانے کی کوشش کرے گا۔ نامرادی اگر شدید قسم کی نہ ہو تو بعض اوقات اس کا کام کی استعداد بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ اکثر لوگ کسی خواہش کی محرومی کے اثرات کو ملیمیٹ کرنے کے بجائے کوشش کرتے ہیں کہ نامرادی کے نتیجے سے بعض لوگ جارحانہ کارروائی پر اتر آتے ہیں۔ ایسی کارروائی دوسرے لوگوں کے خلاف بھی ہوتی ہے، جیسے لڑنا، جھگڑنا، خود اپنے خلاف بھی، جس کی انتہائی صورت خودکشی ہے۔ نامرادی کے رد عمل کا تفصیلی ذکر آگے چل کر آئے گا، لیکن تاہم یہاں ہم اسی پر استفادہ کرتے ہیں۔ اس کا دوسرا اہم پوائنٹ ہے وہ ہے تصادم۔ نامرادی کی صورت میں کسی تحریک کی تکمیل کا راستہ کسی رکاوٹ کی موجودگی یا مسرور ہو جاتا ہے، لیکن عدم مطابقت صورت اس کی مختلف ہو سکتی ہے۔ اس میں دو محرک بیک وقت پیدا ہو جاتے ہیں اور انسان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے وہ کس محرک کو ترجیح دے، بالخصوص اس وقت جب اہمیت کے لحاظ سے دونوں محرک ہم پا ہوں۔ مثلاً میڈیکل کے طالب علم کے لیے یہ فیصلہ کرنا فی الحقیقت بڑا دشوار ہوتا ہے کہ وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھے یا اپنی محبوبہ سے شادی کر کے تعلیم کو خیر باد کر دے۔ تردوں کی اس کیفیت سے ہم بخوبی آگاہ ہیں کیونکہ اس کی کیفیت سے ہر روز واسطہ پڑتا ہے، لیکن ایسی تمام صورتوں میں ہمیں کوئی خاص وقت اس لیے پیش نہیں آتی کہ دوسرے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک محرک کا انتخاب کر لیتے ہیں اور اس طرح دوسرے محرک کی تحریک خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ ذہنی تصادم جو بیشتر اقسام کی مشکلات کا باعث ہے، انسان کی بخبری میں اپنے آپ کام میں مشغول رہتا ہے۔ تخلیل نفسی کے بانی ڈاکٹر سگمنڈ فرائیڈ نے ذہنی تصادم پر جس طریقے سے روشنی ڈالی ہے، اس کی مدد سے نفسی امراض کی حقیقت پر سے پہلی مرتبہ تاریکی کا پردہ اٹھا۔ فرائیڈ کا بنیادی خیال یہ ہے کہ انسان کی خواہشات محض شعوری ہی نہیں ہوتی، بلکہ اکثر خواہشات جو انسان پر اس کی لا علمی میں حکومت کرتی ہیں لاشعوری ہوتی ہے۔ لاشعوری خواہشات ایک ایسے نفس کی تشکیل دیتی ہے جسے تحلیل نفسی کی اصطلاح میں لاشعوری کہا جاتا ہے۔ شدید قسم کے ذہنی تصادم ہمیشہ لاشعوری میں برپا ہوتے رہتے ہیں۔ لاشعوری ہونے کی وجہ سے ان کا حل آسان نہیں رہتا، بلکہ مطابقت کا مسئلہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اس باب میں ہم آگے چل کر اس کے بارے میں مزید پڑھیں گے۔ تصادم کی مختلف قسمیں:
تصادم پیدا کرنے والے حالات پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ انہیں 3 قسم میں منقسم کیا جاتا ہے۔ تصادم اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دو محرک اتنے اہم ہوں کہ دونوں میں سے کسی کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ اصول تصادم کہلاتا ہے۔ اس طرح کے تصادم اس وقت بھی پیدا ہوتے ہیں جب مزاحمت پیدا کرنے والے حالات کچھ اس طرح کے ہوں کہ ناپسندیدہ کرنے کے باوجود ان میں سے ایک کو ضرور منتخب کرنا پڑتا ہے، اور اسے گریز تصادم کہتا ہے۔ تصادم کی ایک صورت ممکن ہے جس میں تصادم پیدا کرنے والے حالات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان سے بچنے کے باوجود حاصل کرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ اس قسم کو حصول وگزار تصادم کہتے ہیں۔ اصول تصادم کی یہ قسم نسبتاً عام ہے اور اس کا حل بھی بہت زیادہ مشکل نہیں۔ دو مقاصد اہم لحاظ سے مساوی ہوتے ہیں اور انسان یہ فیصلہ کرنے میں تردد محسوس کرتا ہے وہ کس کا منتخب کرے، کیونکہ بیک وقت دونوں مقاصد کا حاصل نہیں کر سکتا۔ مثلا اگر کسی امیدوار کو دو اہم جگہوں کی بیک وقت پیشکش ہو تو اس کے لیے فیصلہ کرنا دشوار ہو جائے کہ کس کی ترجیح دے۔ گریز تصادم اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کسی شخص کو دو ناگوار کاموں میں سے ایک کو مجبوراً منتخب کرنا پڑے۔ اس کی مثال اس کہانی جیسی ہے جس میں کوئی شخص درخت سے لٹک رہا ہے اور اوپر سے ریچھ کے خوف سے چڑھ نہیں سکتا اور چھلانگ اس لیے نہیں لگا سکتا کہ نیچے اژدہا منہ کھولے اس کے انتظار میں، لیکن بہرحال اسے یا درخت پر چڑھنا پڑے گا یا چھلانگ لگانی پڑے گی کیونکہ وہ زیادہ عرصے تک لٹک نہیں سکتا۔ طلباء کو اکثر اس قسم کے تصادم سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ امتحان میں ناکامی کے خوف سے انہیں خشک مضمون کی تیاری پر ہر روز کئی گھنٹے صرف کرنے پڑتے ہیں۔ ایک طرف وہ ناکامی سے ڈرتے ہیں اور دوسری طرف انہیں ان خشک مضمون سے بھی نفرت ہے۔ اصول واگزیر اس قسم کے تصادم میں ایک ہی مقصد جاذب بھی ہوتا ہے اور ناگوار بھی ہوتا ہے، نہ کہ رفتن نہ پائے مانند والا حساب ہے، نہ جانے رفتن نہ پائے مانند والا حساب ہے۔ اس قسم کے تصادم یا ذہنی کشمکش کا حال بہترین دشوار ہوتا ہے۔ نوجوان کسی اور سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے لیکن اپنی آزادانہ زندگی کو بھی خیر بات نہیں کہنا پسند کرتا۔ طالب علم فلم دیکھنا بھی چاہتا ہے لیکن اس کے انجام سے بھی ڈرتا ہے۔ اس قسم کے تصادم بالخصوص یا بالعموم خوف کا جذبہ ضروری ہوتا ہے۔ نوجوان اپنے والدین کے اثر سے خود مختار بھی نہیں چاہتے لیکن اس طرح کرنے سے اپنے والدین کے اثر سے خود مختار ہو بھی جاتے ہیں، لیکن اس طرح کرنے سے والدین کی محبت گوا دینے سے خائف بھی ہیں۔ طالب علم چاہتا ہے کہ وہ اپنے استاد کا منظور نظر بنے لیکن اپنے ہم سبقوں کو اہداف ملامت بننے سے بھی ڈرتا ہے۔ وہ کسی لڑکی سے رابطہ بھی پیدا کرنا چاہتا ہے لیکن لوگوں سے ڈرتا بھی ہے۔ ایسے تصادم کے حل تلاش نہ کر سکنے کی وجہ سے ان پر گریز ممکن نہیں۔ اگر وہ اختیار کرے تو اس سے تناؤ یا خلش یا خوف کی کیفیت محض عارضی طور پر کم ہوتی ہیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کی بھرپور خواہش بھی بھرپور رہتی ہے، بلکہ جوں وقت گزرتا جاتا ہے اسے حاصل کرنے کی خواہش تیز ہوتی جاتی ہے۔ جب بھی وہ اس مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے خوف کی کیفیت پھر آن موجود ہوتی ہے۔ تشویش تصادم کا نتیجہ شدید قسم کے جذبات بھی ہو سکتے ہیں جو انسان شخصیت پر برا اثر ڈالتے ہیں۔ اثرات عام طور پر پائیدار ہوتے ہیں اور ان سے نجات حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تذبذب اور تردد کی کیفیت عام طور پر ظاہر نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی شخص ذہنی تصادم کا شکار ہو تو ایسی کیفیتیں بہت ہی نمایاں ہو جاتی ہیں۔ تصادم کے نتیجے سے جو عمومی قسم کی جذباتی کیفیت ظاہر ہوتی ہے اسے تشویش اضطراب کہتے ہیں۔ تشویش خوف، ہراس، امید کا مجموعہ ہے۔ انسان مستقبل سے ڈرتا بھی اور ساتھ ساتھ پر امید بھی ہوتا ہے۔ انسان کی تشویش کا تعلق بالعموم ذاتی سلامتی سے ہوتا ہے۔ جب بھی سلامتی کا خطرہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو انسان مضطرب ہو جاتا ہے اور نامعقول قسم کے حرکات کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس طرح کی حرکات سے اس کی تشویش کم ہو جائے گی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ تشویش بڑھ جاتی ہے اور بعض اوقات اس کے نارمل انسان کی زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ بچوں میں عمل مطابقت پیدا کرنے میں استاد کا کردار جدید نفسیات کے دور سے موجودہ دور میں یکسر تبدیل ہو کر رہ گیا ہے۔ اب استاد معلومات مہم پہنچانے کی مشین کے علاوہ رہنما بھی ہے، جس سے طالب علم کی زندگی کے ہر دور میں رہنمائی کر کے اسے ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ استاد کا کام طالب علم کی متوازن شخصیت کی تنظیم ہے۔ اب چونکہ استاد کے کردار زیادہ پیچیدہ اور درست ہو گیا ہے، اس لیے ایک استاد کے لیے نفسیاتی اصولوں، نشوونما کے مختلف ادوار اور ان کے تقاضوں میں شخصیت کی متوازن تنظیم کے اصول، ماحول سے مطابقت پیدا کرنے والے عوامل، مزاحمتوں اور ان کے تدارک کے حل، تمام ممکنہ حل جاننا بہت ضروری ہے۔ استاد کی شخصیت و
جاہیت علم پیشہ ورانہ مہارت طالب علم پر نفسیاتی اثر ڈالتی ہے۔ استاد وہ شخص ہے جو سن کر بیشتر حصہ طالب علم کے ساتھ گزارتا ہے۔ اس لیے بچوں کو متوازن شخصیت کی تنظیم کے لیے استاد کے کردار اور اس کی شخصیت کو جاننا بھی ضروری ہے۔ استاد کی محکمانہ بھرتی کے دوران ان کی تعلیمی اور پیشہ ورانہ قابلیت تجربے کے علاوہ ان کی شخصیت کو بھی مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ اساتذہ کا قد و قامت، رنگت، طبی خد و خال وغیرہ سے بچے بہت جلد متاثر ہوتے ہیں اور یہ اثر تمام تعلیمی پیریڈ میں قائم رہتا ہے۔ بعض اوقات یہ اثر اتنا زیادہ رہتا ہے کہ بچے اپنے استاد جیسا نظر آنا، بولنا، اٹھنا، بیٹھنے کی شعوری کوشش کرتے ہیں، استاد کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہیں، ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں جو استاد کو پسند ہے، اور استاد کی ناپسندیدہ چیزوں کی عادات شخصیت کو بھی ناپسند کرنے لگتے ہیں۔ خصوصاً چھوٹے بچے اپنے استاد سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ استاد کو قبل از ملازمت تربیت کے دوران نفسیات کا مضمون اسی لیے پڑھایا جاتا ہے کہ وہ بچوں کی عمر اور اس کی عمر کے تقاضوں کے مطابق اپنا طریقہ تدریس اختیار کر سکے۔ استاد کو اپنی تدریس کے دوران طالب علم کے مختلف رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے معلم کے لیے برباد متحمل مزاج ہونا ضروری ہے۔ حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں، معلم صبر اور استقلال کے ساتھ ان کا سامنا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ بطور استاد نئے بھرتی ہوئے ہیں، آپ کے مدرسے میں پہلے دن اپنی کلاس کے طلباء کی طرف سے مختلف رویوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، مثلاً تختہ سیاہ پر کوئی کارٹون بنا دیا گیا ہو، ٹوٹی ہوئی کرسی رکھ دی جائے، طالب علم آپ کی رائے پر توجہ دینے کے بجائے آپس میں باتیں کرنے لگ جائیں، کسی ایک کو مخاطب کرنے پر سب ہی بول جائیں، آپ کی کسی بات پر مکمل خاموشی اختیار کر لیں، دوران تدریس بار بار غیر ضروری سوالات کر کے تسلسل کو توڑنے کی کوشش کریں، جب آپ تختہ سیاہ پر کچھ لکھنے کے لیے مڑیں تو آپ کی نقلیں اتارنے لگ جائیں یا آپس میں لڑنے لگ جائیں، آپ کو تدریس کے دوران اچانک کسی کونے سے بلی کی آواز سنائی دے وغیرہ وغیرہ۔ ان حالات میں استاد کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ استاد کو طالب علم کی ان حرکات کے تحمل اور بردباری کے ساتھ برداشت کر کے بالغ النظری کا ثبوت دینا چاہیے۔ استاد کو کسی بھی بات یا رویے کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ طالب علم کے اس رویے کو استقلال سے برداشت کر کے ان سے رویوں کے اسباب اور محرکات جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ استاد طلباء کی توجہ حاصل کر کے استاد کو جارح رویہ اپنانے کے بجائے درس و تدریس کو ترک کر کے طلباء کے ساتھ گل مل جانا چاہیے، ان کو اپنے طالب علمی کے دور کے واقعات سنانے چاہیے اور اس دوران وہ طالب علم کو بغور مطالعہ کر کے کون سا طالب علم محض تماشائی تھی، اس کے بعد وہ ان کی شرارتوں پر انہیں ڈانٹنے یا برا بھلا کہنے کے بجائے نظر اندازی کی پالیسی اختیار کرے یا پھر ان شرارتوں پر نہیں پڑنے دے۔ اس طرح ان کی شرارتوں پر جارحانہ رویے کے اسباب معلوم ہو جائیں گے کہ یہ محض شرارت تھی، طالب علم پڑھنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے تنگ کر کے استاد کو لگانا چاہتے تھے، محض چند طلباء اس عمل میں شریک ہیں، دوسرے طالب علم ان کے کسی دباؤ کی وجہ سے ان کے ساتھ شامل ہیں، ان کا رویہ استاد کے ساتھ غلط رویے کا رد عمل ہے وغیرہ وغیرہ۔ استاد اپنے دوستانہ رویے، دلچسپ شخصیت، مشفقانہ طرز عمل کی وجہ سے طلباء کا دل جیتتے ہیں اور ان کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح وہ طالب علم جو محض تماشائی ہوں گے وہ استاد کی لاشعوری طور پر مائل کریں گے۔ جب آپ دیکھیں گے کہ شرارتی گروہ تنہا رہ گیا تو ان کے لیڈر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، ان شرارتی لڑکوں کا گھریلو پس منظر، تعلیمی ریکارڈ وغیرہ کا مشاہدہ کریں، ان طلباء پر خصوصی توجہ دیں، ان کی شخصیت کے منفی اثرات ظاہر کرنے کی کوشش کریں۔ اس ضمن میں استاد طالب علموں کے والدین سے ملاقات کرے تاکہ بچے کے گھریلو حالات کا پتہ چل سکے، اس کے علاوہ مجموعی ریکارڈ کا مطالعہ کر کے اس کے دوستوں وغیرہ سے مل سکے، اس کی شخصیت کے متعلق تمام معلومات کی لسٹ تیار کریں، اس کے بعد طالب علم سے رسمی اور غیر رسمی ملاقات کر کے اس کی شخصیت کی گرہیں کھولنے کی کوشش کریں، اس کے ہر قسم کے رویے کے جواب میں اس سے پیار محبت سے پیش آئیں، اس کو اہمیت دیں، ہر کام میں پیش رکھیں تاکہ اس کے انا کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کی شخصیت میں پائی جانے والی اچھائیاں کو اجاگر کرنے کے لیے اس کی تعمیری سرگرمی میں مشغول رہیں، بزم ادب کی محفلوں میں اسے آگے رکھیں، باغبانی کے لیے اس کا نام منتخب کریں، کھیلوں کی سرگرمی سے شریک رکھیں تاکہ وہ وقت جو تقریبی سرگرمی میں صرف کرتا تھا اس کو تعمیری سرگرمی میں صرف کر کے اسے جسمانی اور ذہنی طور پر اتنا مصروف کر دیں کہ کسی قسم کی بری سرگرمی کے لیے اس کے پاس وقت نہ بچے۔ استاد ہی اپنی بہترین حکمت عملی سے مدرسے کا کام بچوں کی استعداد کے مطابق بنانے کی کوشش کرے تاکہ وہ خوشی خوشی اس کی سرگرمیوں کو سر انجام دیں اور اپنی کامیابی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ مدرسے میں مشفقانہ اور پرسکون ماحول بنایا جائے جس میں طالب علم اطمینان کی زندگی بسر کر سکیں۔ اگر ان کے استاد ہمدردانہ خیر خواہ ہوں گے اور صبر استقلال کو آتے نہ جانے دیں گے تو ان کے شاگرد و یقیناً صرف مدرسے سے ہی نئے کام نہیں لیں گے، دلچسپی نہیں لیں گے، بلکہ ان کی ذہنی نشوونما میں بھی درست طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچتی رہے گی۔ یہ درست ہے کہ مدرسے میں بعض اوقات ایسے بھی آئیں گے جن میں متعلمین عدم اعتماد کا اظہار کریں گے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ متعلمین زیادہ سے زیادہ وقت کے لیے مدرسے کے دوران
دوران میں خوشی اور مطمئن رہ سکیں۔ مدرسے کا ماحول ایسا ہونا چاہیے جس میں طالب علم کو سکون کی زندگی بسر کر سکے اور اپنی مدد آپ کرنے اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کی عادت ڈال سکیں۔ اس طرح ان کے اعداد کی عمومی کام کی باقاعدگی سے کام کی مقدار بہتر کی جا سکے گی اور متعلمین کو زیادہ مستعد بنایا جا سکے گا۔ معلمین کا یہ خیال ہے کہ شاگردوں کو ہمیشہ کام میں مشغول رکھنا چاہیے، کسی طرح بھی دوست نہیں۔ ان کے لیے کام اور آرا دونوں کی ضرورت۔ جب انہیں کافی عرصے تک کام کرنے کے لیے مجبور کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ جذباتی تکان کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ وہ معلم خواہ کتنا ہی فعال کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو کتنا ہی محنت کیوں نہ نہ ہو، مجبوری کی حالت کے مطابق اپنے شاگردوں میں کبھی دلچسپی پیدا نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں جذباتی دباؤ کے بغیر کوئی طالب علم اپنے سبق میں مشغول نہیں رہ سکتا۔ اس لیے میری نصیحت کا یہ مشورہ نہایت ہی معقول ہے کہ جو کام خوشی سے کیا جائے، ذہنی صحت پر اس کا بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ معلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان علامات کو مد رکھے، عدم مطابقت کی دلیل دیں یا جنہیں عدم مطابقت کا باعث قرار دیا جاتا ہے ان کے اسباب کو زیر نظر رکھے۔ معلم اپنے شاگردوں کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ ایسے اسباب کی چند حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جسمانی خاصیت: ایسے طالب علم جو اپنی عمر کے لحاظ سے طویل القامت ہوں یا قد قامت بالخصوص احساس فرتنی میں مطلوبہ ہو جاتے ہیں۔ اگر واسطے سے کسی کا قد کچھ ہی زیادہ ہو تو وہ اپنے احساس کی بنا پر معاشرے کی مطابقت اختیار کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ یہی حال بے حد حسین و بد شکل لڑکوں کا ہے جنہیں اپنی شخصیت کے نقائص چھپانے میں خاص کوشش سے کام لینا پڑتا ہے۔ اس طرح جسمانی نقائص ذہنی صحت کے راستے میں حائل ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے طالب علموں کے لیے نہایت ہی ہمدردانہ استاد کی ضرورت جو ان کے نقائص سے آگاہ ہو کر انہیں ان کے راستے پر لگا سکے جس سے وہ ان کے نقائص پر کامیابی سے پردہ ڈال سکیں۔ ذہنی قابلیت: مدرسے میں ایسے بچوں کی تعداد بھی کافی ہوتی ہے جن کی عدم مطابقت کا اصل سبب ذہانت کی کمی میں مضمر ہوتا ہے۔ ذہانت کی کمی سے کسی شخص کا مشکلات کا مقابلہ کرنا اور ماحول کی مطابقت اختیار کرنا ممکن نہیں رہتا۔ یہی ایسے طلباء کا ہے جو بہت زیادہ ذہین ہوں گے۔ ایسے طالب علم اپنی ذہانت کی بنا پر متوسط طلباء کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ معاشرتی حالات: ایسے بچے جو غریب اور معمولی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں گے انہیں اکثر اوقات اپنی اس کمی کا شدت سے احساس ہوتا رہتا ہے۔ اس احساس کی بنا پر وہ اپنے ہم سبقوں سے آزادانہ طور پر نہیں مل سکتے۔ اپنی جماعت میں اپنے آپ کو پست خیال کرتے ہوئے نمایاں حصہ نہیں لے سکتے۔ یہی احساس ان کو ذہنی صحت کی خرابی کا باعث بن جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کی وجہ سے ان کے احساس میں پنہاں نہیں ہوتی بلکہ ان کے سلوک میں مضمر ہوتی ہیں جو دوسروں طالب علم ان سے روا رکھتے ہیں۔ مدرسوں میں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ غریب طلباء کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ خاص سلوک ان کی شخصیت کا ایک جزء لافعانق بن کر ان کی مشکلات میں زیادہ اضافہ کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ تینوں اسباب ہمیشہ عدم مطابقت کا باعث ہوں لیکن اکثر اوقات عدم مطابقت کا سبب ان اسباب میں پنہاں ہوتا ہے۔ اس لیے معلم کا فرض ہے کہ جب بھی ایسے کسی طالب علم پر شبہ پڑے کہ اس کی ذہنی صحت خراب ہو رہی ہے تو اس کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرے۔ اس کی ذاتی اور خاندانی حالات کا خاطر خواہ مطالعہ کرنے کے بعد ایسے شاگردوں کی ذہنی صحت کی برقرار رکھنے کے اصولوں سے آگاہ کرے تاکہ جب اس مدرسے سے باہر نکلے تو اس مدرسے کی تعلیم و تربیت کے طریقوں کی داد دے سکے اور اپنی ذات اور ملک اور قوم کے لیے ہر لحاظ سے مفید ثابت ہوں۔ تعلیم و تربیت کا بلند ترین مقصد یہ ہے کہ طلباء نہ صرف اپنے منصبی فرائض سے آگاہ ہو سکے بلکہ اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کو بھی برقرار رکھ سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر میرا یہ لیکچر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسے شیئر کیجیے اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔